کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دلدار تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بعد تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور وہ دوسرے روز الصبح ماں وزیر و میر شکار اور دیگر شکاری عملے کے لوگوں کے شکار کھیلنے کے غرض سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے باپ کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم بادشاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچیوں کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں مصروف ہوا اور کچھ لوگ سفر کی تھکن کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ اور خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بےتاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل نخواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق وقت کہ بادشاہ اور اس کے شکاری عملے کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، لیکن پانی کا ذخیرہ جو قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے لیے جا پہنچا کہ وہاں اس کو دو حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھی اور اپنے والدین اور قافلے والوں سے جدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس علم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مان لی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنا واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئی کہ وزیر مذکور کو پانی کی تلاش میں ان تک جا پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ پر اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور اپنا حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے فوراً بعد اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا اور اس سے سارا واقعہ بتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکور ماں کچھ اور آدمیوں اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔ ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ کے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں لے آیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر ماں وزیر زادی کے اس پڑوسی بادشاہ کے ہاں موجود ہے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو ماں تحفہ طوائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دو۔
جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں باخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے اور وزیر زادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ پہلے بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں۔ اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت کے اور سامان جہیز تو بار کر لیا گیا، مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہیں رہ گیا۔ اس وقت کی رسم کے لحاظ سے ساتھ جانا نہایت ضروری تھا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا، معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں اب میدان ہے، نہ تخت ہے نہ تاج، نہ بادشاہ نہ فوج، کچھ بھی نہیں، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مان ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ سانپ ہر مرتبہ صدِ راہ ہوتا تھا۔ مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو سن کر حیرت ہوئی، کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا کوئی بدروح ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شعبے دکھا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئی۔ جب لڑکیوں نے اپنے کو اس حال میں پایا تو وہ پورے رنج سے بےتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگی، معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی دلہن بنائے گئے اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں، اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوندہ معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کے پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئیں اور بکمال شفقت فرمایا کہ لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے کہ تم اسی قید خانے میں کہانی سنو، خدا جناب معصومہ کے طفیل تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا، اس قید خانے میں درہم کہاں ہیں جو ہم کہانی سننے کے لیے شیرنی منگائے، اور پھر کون لائے گا؟ معظمہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل میں سے تم کو 2 درہم ملیں گے اور خیمے کی پشت پر سے تم کو ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے، وہ شیرنی لا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ معظمہ غائب ہو گئیں۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، ایک نے دوسرے سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا، اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ پر سے ایک سن رسیدہ بزرگ کو جاتے دیکھ کر ان سے اپنی خواہش بیان کی۔ چنانچہ انہوں نے 2 درہم کی شیرنی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی کہ ایک نے دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی کہی۔ کہانی ختم ہونے اور دعا مانگنے کے بعد شاہی جلاد وہاں پہنچا اور دونوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو، ان سے ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں پھر بادشاہ کے روبرو پیش کی گئیں۔ انہوں نے مؤدبانہ بادشاہ سے کہا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کر لیجیے، اگر اب بھی وہی حالت ہے تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجیے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی درخواست منظور کر لی اور سپاہی کو جو نہایت پرہیزگار اور سچا آدمی تھا لڑکیوں کے باپ کے پاس بھیجا کہ جا کر دریافت کرے کہ حالات کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہانہ اور تخت و تاج اور تخت سب بادستور موجود ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے،
میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں. چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استحجاب کو دور کرو. لہذا بادشاہ کا ایما پا کر لڑکیوں نے اپنا تمام حقیقت حال کہہ سنایا. اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ کی کہانی کی منت ماننے اور والدین کے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی. اور پھر کہا کہ جب ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کو عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی. یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئی. سنارن اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے باتفعل جناب سیدہ پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مراد پوری کرے. آمین ثم آمین. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد واجل فرجہم اجمعین.